حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کو 11 روز گزر چکے ہیں۔ اس حملے میں 1400 افراد کو ہلاک کیا گیا جبکہ کم از کم 200 کو اغوا کیا گیا۔ اسرائیل کے غزہ پر شدید حملوں کی شکل میں جوابی کارروائی میں 2800 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ غزہ میں پلنے بڑھنے والی فلسطینی عفاف النجار اس انٹرویو کے وقت الشوتی کیمپ میں پناہ لیے ہوئے تھیں۔ میں امن چاہتی ہوں، میں واقعی امن چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ سب رک جائے۔ ہم تھک چکے ہیں، ہم اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے خوفزدہ ہیں، بہت لوگ مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی نوآ شفیرہ کئی برس پہلے ایک پیس پروگرام کے تحت امریکہ آئی تھیں اور اب عالمی سطح کے لیے انسانی حقوق کی پالیسی سازی کرتی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، اگر ہم اپنی آنکھیں اور کان کھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آگے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کبھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دوبارہ ہوگا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں تھک چکی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔ غزہ کی 75% آبادی اور اسرائیلی آبادی کا 1/3 سے زائد حصہ 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ یہ نوجوان نسل فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی گزشتہ کئی نسلوں کی مانند اس تنازع میں ہی پیدا ہوئی اور پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک US انسٹیٹیوٹ آف پیس اور الائنس فار مڈل ایسٹ پیس نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کے آپشنز پر اس نوجوان نسل کی رائے جاننے کے لیے ایک اسٹڈی کروائی۔ 15 سے 21 سال کے اسرائیلی اور فلسطینی نوجوانوں کے اس پول میں حصہ لینے والی بمشکل نصف تعداد کے خیال میں سیاسی حل امن لا سکتا ہے۔ ان نوجوانوں کی اکثریت کی رائے میں دوسرے فریق سے بات منوانے کا واحد طریقہ تشدد ہے۔ ایسے میں جب امن کی بات کرنا قبل از وقت محسوس ہو رہا ہے تو نوآ شفیرہ جیسے نوجوانوں کی اقلیت اسے ڈھونڈنے کی اہمیت پر زور دے رہی ہے۔ ان کے خیال میں امن کا موضوع ایک عرصے سے دونوں ہی جانب سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ If you ask me, I think peace is the only way forward. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ اس وقت مجھے 2 ممکنات نظر آتے ہیں۔ پہلا، نسل کشی۔ فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ ہم یا تو ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو ظالمانہ ہوگا اور جو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کسی معاہدے پر دستخط کریں۔ ایک معاہدہ ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا، مزید تشدد ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گا۔ ایک معاہدہ اور انصاف ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ This is the only way forward. اسرائیلی حماس کے حملے میں مرنے والے افراد کا سوگ منا رہے ہیں اور اسرائیل کے جوابی جاری حملوں سے غزہ میں انسانی بحران کے شدید ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ I have a niece. میری ایک 3 سالہ بھانجی ہے، ایک 6 سالہ بھانجا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ تل ابیب میں رہتے ہیں، وہ روتے ہیں اور میری بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگ جنگوں میں مارے جاتے ہیں؟ مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری ایک انتہائی قریبی دوست کے شوہر مارے گئے ہیں، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ میری دوست حاملہ ہے، میں امید کر رہی ہوں کہ اس کی ڈیلیوری باحفاظت ہو جائے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں میرے بہت سے دوستوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ نوآ کہتی ہیں یہ قتل اور تشدد عرصے سے ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ I am seeing an extreme. بہت زیادہ تقسیم کرنے والے بیانات دیکھ رہی ہوں، نفرت دیکھ رہی ہوں۔ لوگ تجاویز دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، لیکن ایسی زبان اور حل پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں۔ ہم تشدد کا ایک اور سلسلہ اور پھر ایک اور سلسلہ دیکھتے آئے ہیں۔ یہ حل نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور آگے بڑھنے کا واحد رستہ لوگوں کی آنکھوں میں امید پیدا کرنا ہے۔ امن کی اس ہی امید کے ساتھ اس وقت امریکہ سمیت دنیا کے کئی دوسری طاقتیں شدید سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔